الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي من ربي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج اس بستی میں بچوں نوجوانوں کے تعلق سے ایک ادارہ قائم ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت قبول فرمائے. محنت کرنے والوں، کوشش کرنے والوں، ساتھ دینے والوں سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے، ان کی کوششوں کو قبول فرمائے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کے یہاں طلب، محنت، مشقت، ان چیزوں ہی کی قدر ہے. شان، شوکت، آن بان، چرچا، پرچا، یہ سب چیزیں اس کی کیا بھی اللہ کے یہاں. ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں افتتاح میں مفتی کی پڑھائی میں قواعد الفقہ کتاب پڑھاتے تھے. بڑی عمر تھی، بہت تقوی والے، اللہ والوں کی صحبت پائے ہوئے، بہت کم بولنے والے، اپنے کام سے کام تعلق رکھنے والے. سبق پڑھائے، ختم ہوتے ہی ایک طالب علم ایسی پھٹ کر کے منہ پر بول دیا حضرت دیوبند کے بارے میں اب بھی لوگوں کو معلوم کرا کہ دنیا میں مدرسہ مشہور ہو جائے گا. ایسا یہ مشہور کا لفظ سنتے ہی حضرت ایسا ٹیک لے کر بیٹھے تھے. بڑی عمر تھی، تو فوراً ایسا سنبھل کر بیٹھ گئے اور پھر بہت تیز انداز میں حضرت کو ہمارے ہاتھوں سے حضر تھے، راشا تھا ہاتھوں میں. کیا کہا؟ مشہور ہونا، ہم کو مشہور نہیں ہونا، ہم کو مقبول ہونا. کیا بولے؟ ہم کو مقبول ہونا. پھر بولے مشہور ہونے کے لیے انسان نیچے محنت کرتا لوگوں میں، مقبول ہونے کے لیے اس کا تعلق اوپر سے اچھا رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مقبولیت اوپر سے ڈالتے. اللہ حضرت جبریل علیہ السلام کو بلا کر فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو. پھر جبریل علیہ السلام فرشتوں میں آواز لگاتے ہیں. پھر ثم یوضع لہ القبول فی الارض، پھر زمین میں قبولیت ڈالی جاتی ہے. الفاظ حدیث کے جو ہے ثم یوضع لہ القبول فی الارض، پھر زمین میں قبولیت ڈالی جاتی ہے، رکھی جاتی ہے. تو جو چیز اوپر سے آتی ہے وہ قائم رہتی ہے. ہمارے حضرت سیف الدین حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ جسے اونچا اٹھاتے وہی اونچا اٹھتا، خود اٹھنے کی کوشش کرے گا نیچے پڑے گا. اس لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک چیز سے شروع ہوئی
ہم جتنا اخلاص کے ساتھ محنت کے ساتھ اللہ کے واسطے کام کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ترقی عطا فرمائے۔ خوشی ہے چتور کے بازار پاٹن کے کچھ نوجوان علماء بھی اور نوجوان بھی ایک بار آئے گھر کو، حالانکہ وہ وقت ایسا تھا ہمیں صبح سے اٹھ کر ہماری مصروفیات رہتی، اور دو دن میں تھوڑا وقت ایسا رہتا جس میں ذرا ہم کمر سیدھا کرتے ہیں، لیکن برابر وقت دیکھ کر وہ اس ٹائم پر بلا رکھا ہے۔ وہ بھی بولے کیسا کر تو حضرت آپ کو وہ ٹائم فری رہتا کرتے نا، وہ مولی نعمان کی دکان کی کیا نام ہے بکمان صاحب فری رہتا نہ کر کو امام صاحب کے جگہ سمجھ گئی ان کو فجر سے زور تک فری رہتا نہ کر، ہم نے وہ ٹائم کر رہا کمر سیدھی کرنے کا، اس کو الگ میں سفر سے آیا تھا، پھر شام کو الگ دوسری جگہ پروگرام تھا، اتنی تکلیف تھی مجھے، لیکن بیچاروں کی طلب کے واسطے میں بیٹھ گیا۔ خیر فکر ہوئی، کچھ باتیں، کچھ مذاکرے ہوئے، کچھ ارادے ہوئے، الحمدللہ۔ اس کے بعد پھر اور ایک مرتبہ آئی جماعت، اور ماشاءاللہ اس کے بعد جو چتور میں پروگرام ہوا، یہ سب مشورے ہوئے، پروگرام ہوئے، اور آج اقدام ہو گیا، الحمدللہ قدم اٹھ گیا، اللہ کا شکر۔ یہ اصل چیز ہے، تو یہ اب قدم اٹھا ہے۔ ہم کئی بستیوں میں ایسی آوازیں لگائے، جا کر محنت کیے، لیکن چیز شروع نہیں ہو سکی، لیکن اللہ کا کرم ہے یہاں چیز اب ایک شکل میں آ کر اب اس کو بسم اللہ کر کے شروع کر کے اس کو جاری ساری رکھنا، اس کو قائم دائم رکھنا، رکھیں گے ویسے۔ اس کے لیے پہلے بات وہی، جتنا اللہ سے ہمارا تعلق رہے گا، ہر چیز ہم اللہ سے مانگیں گے، اللہ سے سہولت مانگیں گے، اللہ سے عافیت مانگیں گے، اللہ سے خیر مانگیں گے، اتنی گاڑی چلتی ہی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ دیکھو یہ ڈیوٹی کیئر ہو، ٹیوشن سینٹر ہو، اس کا جو مشورہ ہوا وہ اس لیے کہ ہماری نوجوان نسل ان کی بہت بڑی ہی تعداد ہے، اب وہ مسجدوں میں نظر نہیں آتے، مدرسوں کو نہیں آتے۔ اب دیکھو یہ اتنی بڑی بستی ہے، بچے دیکھو کہاں نہیں، یہ ایک بچہ دکھتا ہے، یہ ایک بچہ مدنی صاحب کا بیٹا دکھتا ہے، دیکھو کہاں نہیں، جبکہ اسکولوں میں جا کر دیکھو ہر اسکول بھری رہتی ہے، اسکول کو پروگراموں میں دیکھو کھچا کھچ مجمع رہتا ہے، سب ہے، لیکن یہاں نظر نہیں آتا۔ کیوں ایسا؟ ادھر دلچسپی ہے، ادھر پوری توجہ ہے، ادھر کا نفع نظر آتا ہے بظاہر، اچھا پڑھیں گے، اچھی جگہ نوکری ملے گی، اچھی تنخواہ ملے گی، اچھی جگہ رشتہ لگے گا، ایسے انسان سوچ رہا رہتا ہے، اسی پر اس کی گاڑی پٹری پر چلتی رہتی ہے۔ یہاں آئے تو کیا فائدہ ہوتا، یہاں کیا ملے گا، آنکھوں میں سامنے نظر نہیں آتا، سمجھ رہے ہیں؟ ہمارا دین جو ہے اس کی اصل بنیاد ہی خبر ہے، نظر نہیں ہے۔ کیا خبر بولے تو اللہ اور اس کے رسول جو بات بولے ان کو ماننا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ شروع ہی میں الذین یؤمنون بالغیب بولے، جو غیب پر یقین رکھتے ان کے لیے یہ کتاب جو ہے قرآن راستہ دکھاتا ہے۔ اس لیے اٹھا کے ہی جو قرآن پڑھتے، جو نماز پڑھتے، جو روزہ رکھتے، وہ نہیں بولے اللہ، جو غیب پر یقین رکھتے، سمجھے؟ تو غیب کی چیزوں میں سے روزی روٹی کا انتظام بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، سمجھ رہے بھائی؟ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، صحت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اس لیے کمائی روزی وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اللہ کی چیز ہے۔ اتنی بات ہے، اللہ کسی کو زیادہ دیتے، کسی کو کم دیتے،
وہ اس کی مصلحت ہے. لیکن ایک بات ہے، کثرت ایک چیز ہے، برکت ایک چیز ہے. کیا بھائی؟ کثرت بولے تو زیادہ ہونا، برکت اسے ہم سمجھا نہیں سکتے، برکت کو ہمیں سمجھا ہی نہیں سکتے. لیکن جن کو یہ چیز حاصل ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ زیادہ آیا لیکن دوسری طرف سے زیادہ چلا گیا. کیا بھی تھوڑا آیا لیکن اللہ اس میں پورے کام کرا دیا. عزت سے ہیں، عافیت سے ہیں، خوشی سے ہیں، الحمدللہ. یہ برکت ایک چیز ہوتی ہے، سمجھتے ہیں؟ جیسے حدیث میں ہے، طعام الواحد یکفی للاثنین، ایک آدمی کا کھانا 2 جنے کے لیے کافی. طعام الاثنین یکفی للثلاث، 2 آدمیوں کا کھانا 3 آدمیوں کے لیے کافی. اس کو آزما کر دیکھو، یقیناً کافی ہوگا. میں کیا بھی سمجھو نا، بول تو بول کو ہمارے گھر میں نہیں رہے تو کبھی مدرسے سے میں کھانا لیتا، میرے ایک آدمی کا کھانا 2 جنے بھی کھاتے، 3 جنے بھی کھاتے، 4 جنے بھی کھائیں گے، اطمینان سے کھائیں گے. 5 جنے بھی ایک مرتبہ کھائے گا، تم لوگ کھائیں اسے بولتے ہیں. یہ کیا چیز ہے وہ نا؟ یہ برکت ہے. کیا ہے بھائی؟ برکت. سمجھ گئے؟ تو ایسا نہیں کہ آدھا پیٹ کھائیں گے یا تسلی نہیں ہے. اللہ کھلا رہے ہیں، جو ضرورت کی چیز ہے اس کے واسطے گھر کو حضرت پڑا ڈبا دیکھ رہے جاتی ہے تو سمجھ جاؤ لوگوں کو چھوٹی چیز ہے. میں برکت کو سمجھا رہا ہوں، سمجھ میں یہ چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو اس لیے یہ جو نظام ہے، رزق کا نظام، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ خاص اور خاص اللہ کی چیز ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں زندگی گزارنے کی جو چیزیں ہیں وہ ہم نے تقسیم کی ہے. اللہ تعالیٰ بولتے ہیں اللہ تقسیم کرتے ہیں، تو رزق اللہ دیتے. ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کسی کو ذرا پھیلا کر دیتے، کسی کو ذرا کم کر کے دیتے، اس کی مصلحت ہے. دیکھو اللہ کو سب سے محبت ہے، باپ کو بیٹے سے محبت ہے، لیکن کار کی کیلی مجھے دے رہا تھا. کیا بول رہا ہوں؟ ہمارے مدرسے میں 3 بچے پڑھے، 2 حافظ بنے. بڑا جلسہ ہونا ہے کیا رمضان سے پہلے. وہ بچے حافظ ہوئے سو ان کو سند دینا ہے، ان کے ماں باپ سب آنا ہے. یہ اتنا چھوٹا بچہ کار کی کیلی لیا تو کار لے کر چلایا ہے. جہاں کو اسے ماریا اسے ماریا کہتے ہو. اب کیا ہوگا؟ کیس فیل ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا. باپ پریشان، جلسہ ہے، سند دینا ہے. کیا ہوا؟ بچہ جو ہے وہ سنبھال نہیں سکتا تھا، وہ چیز انہیں اٹھا گیا. تو ویسا چھوٹا بچہ جو ہے اگر باپ سے سائیکل کسی کار کی کیلی مانگے تو نہیں دیتا ہوں، وہ سمجھتا ہے یہ برداشت نہیں کر سکے گا. ویسا ہی ایک نظام رہتا ہے، اللہ کسی کو زیادہ دے دے تو سنبھال نہیں سکتا، ہو سکتا. اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی مرضی. بہرحال اب جو ہم مقصد کو آتے ہیں، یہ جو عنوان قائم کیا گیا، ڈیوٹی کیئر بولو، ٹیوشن سینٹر بولو، ٹیوٹوریل بولو، ایسا بھی بولو. اسکول بولیں گے تو ایک لمبی چیز ہے، اس کے قاعدے قانون، اس کی بہت جو ہے ساری چیزیں رہتی ہیں. اچھا، اب گھر میں صرف ہم اپنے طور سے پڑھاتے ہیں تو لوگ متوجہ نہیں ہوتے ہیں. اب جیسے مکتب پڑھا رہے ہیں، خالص دین کی تعلیم دے رہے ہیں تو لوگ متوجہ نہیں ہوتے ہیں. تو ایک بیچ کی راہ ہے، بیچ کا رستہ ہے کہ دونوں چیزیں ہم انشاءاللہ دیں گے. تو اس کے لیے اکیڈمک جو اسکول کی پڑھائی ہے اسے ہمیں تیار کرائیں گے، اسے ہمیں پڑھائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم دینی تعلیم تربیت دیں گے، بچوں کو اپنے ماحول میں رکھیں گے. یہ ہے اصل چیز. دیکھو کچھ بھی سمجھنا نہیں، میں بولتا ہوں کر کے. اب جو
दुआ के लिए हम जा रहे थे तो कुछ लोग जो है वो रिबन वगैरह बांध कर रखे थे, इस्तिक़बाल में खड़े थे। अब एक बात कि भाई ये हमारा तरीका नहीं है, ऐसा नहीं हम जाकर दुआ करेंगे। ये बोलने की देरी मैं सही दिल से बोलता हूँ, उन्होंने जिस जज्बे के साथ वो रिबनों को हटाए और फाड़े निकाले और खुशी के साथ जो अंदर लेकर गए और वहां बैठकर जो हम दुआ किए, अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात होती है। मैं जो काबिल मुबारकबाद हैं वो बड़े हजरत मेरे सामने नजर आ रहे हैं, आप शायद थे। हाँ माशाअल्लाह, बहुत खुशी, दिल से दुआ है आपके लिए। ये चीज होती है, समझ रहे हैं, हम देखा देखी चुल्ला फूकी करके सब करते करके हमें करना वैसा नहीं। उजले देखो चलना नहीं, पीले देखो फिसलना नहीं। अल्लाह ताला आपको शेख सलामत अता फरमाए, अल्लाह आपकी खिदमत को कबूल फरमाए। फौरन ये है तरीका, समझ गए। हम अपने तरीके पर करेंगे, खैर का काम करने जा रहे हैं, अल्लाह रसूल राजी हुए तो उसमें खैर है, तो इंशाअल्लाह अपने तरीके से करेंगे तो बड़ी खुशी होगी। इस तरीके पर हम हर जगह अपने तौर तरीके जो है उन पर कायम रहेंगे, हमारी नस्लों को भी उन पर कायम रखेंगे हमेशा। सुनिए, ये स्कूलों की परेशानी और वहाँ रोजाना एक चीज जो आ रही है, कभी वंदे मातरम है, कभी सूर्य नमस्कार है, कभी योगा है, कभी पूजा है, और उधर तो नॉर्थ में कंपल कर रहे हैं। बाद जो मदरसा बोर्ड के तहत चलने वाले, गवर्नमेंट से एड लेने वाले मदरसों में सब ऐसी आवाज ला रहे हैं, समझ रहे हैं। ये एक बहुत चैलेंज का वक्त है, बहुत आजमाइश का वक्त है। ऐसे वक्त पर हम अपने दीन पर कायम रहें, हमारी नस्ल को, हमारी औलाद को कायम रखें। और ये जो दुनिया की पढ़ाई है ये जरूरी है। आज हुकूमतें क्या बोलती हैं, RET, राइट टू एजुकेशन, RTE, राइट टू एजुकेशन, ये हक है, हमारे मुल्क के हर शहरी का हक है कि वो पढ़ा लिखा हो, खानदान होना चाहिए, ना खानदान नहीं होना चाहिए, अनपढ़ नहीं होना चाहिए, बोलती हुकूमत। ठीक उनका ज़ाब्ता है, उस लिहाज से हम अपने बच्चों को पढ़ाएं और पढ़ाई के लिहाज से आगे जो चीजें हैं वो हासिल करें, उसमें भी क्या लिए नहीं है। लेकिन हम देखो, हजरत मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, आलिम बनाना फर्ज नहीं है, दीनदार बनाना फर्ज है, डॉक्टर बनाना हराम नहीं है, बेदीन बनाना हराम है। ऐसा तो वैसा हमारा बच्चे डॉक्टर बनेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मद्रास में हमारी पहचान का एक डॉक्टर, एक बार मुझे दांत की तकलीफ थी, अब मैं परेशान हुआ क्या करना किधर करना, उस बच्चे का ख्याल आया, उसको फोन किया, वो बोला हजरत मैं अपनी जगह अपनी अस्पताल में छूं, आप आ जाइए हजरत। मैं गया तो क्या हुआ, वो बच्चा जो है पहले देख लिया, देखकर अब मगरिब का वक्त करीब हो रहा था तो मुझे भी परेशानी हो रही थी। अब दांत निकाल दिया क्या होता, वो निकलते ही रहता हो जाए। अब मगरिब का वक्त थोड़ा वक्त रहता, अब क्या करना अल्लाह करके मैं सोचता हूँ। तो डॉक्टर टेस्ट करे, असर क्या गया, बोले हजरत देख लिया हूँ लेकिन अब शुरू कर दिए तो मगरिब की नमाज खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए नमाज पढ़ कर हम काम शुरू करेंगे। बोले खुशी हुई, काम पढ़ना है, मेरी रूम में थे हजरत, फिर अपने रूम में वजू इस्तिंजे की सब सारी सहूलतें, जानी माल मुसल्ले सब थे, अल्हम्दुलिल्लाह जमात बनाकर हम नमाज पढ़े। उसके बाद में आकर वो बच्चा क्या किया, डॉक्टर काम शुरू किया। सुनो, ये बच्चा एक बार क्या किया, घर से निकल कर आ गया, क्या
मैं पढ़ता नहीं, मैं छोड़ता तो मैं डिस्कनेक्ट कहा हो गया कई को वाला तो तारिक जमील हजरत में डिस्कनेक्ट करे क्या बोला तारिक जमील हजरत ने डिस्कंटिन्यू करे सोचना पूरी दुनिया में मशहूर ही नहीं क्या करता मैं बोला हर एक भी तारिक जमील क्या नहीं होते तारिक जमील साहब बोलो तारिक मसूद साहब नहीं बड़े ही ना मैं बोलता हूँ सर इसलिए ये तरीका नहीं हुआ तो घर से निकल को मेरे पास आ गया है पढ़ी छोड़ा को बोलता है ऐसा तू करेगा तो सबसे पहले मुझे बदनाम करेगा क्या करेगा देखो उनके ने जाते सुनो सो ऐसे हो जाते देखो क्या उनको क्या भी ख्याल नहीं रहता अगर मैं उनके घर को फोन करके आपका बच्चा यहाँ आया है इंशाल्लाह मैं उसे समझा कर भेज देता एक बैग में 2 जोड़े कपड़े डालने का गया है बोला ऐसा नहीं बेटे तरीका ये जाओ पढ़ने जाओ अब पढ़ा अब जो है जब मुझे दांत निकाला तब मैं उसे समझाया उस वक्त में पढ़ता नहीं छोड़ रहा तो बोले ना वहां तो छोड़ होता तो डॉक्टर बनता था अब तो डॉक्टर बनकर चेहरे मोहरे के साथ चेहरे में दाढ़ी भी है माशाल्लाह टोपी है तू प्रोफेशन में रहकर नमाज के वक्त नमाज की पाबंदी के साथ अल्लाह के नाम के साथ जिक्र के साथ तू अब तेरी खिदमत करता है ये कितना अच्छा है देखो अब तो किसी को कोई बात बोले तो भी असर करेंगे लोग भी बोलेंगे माशाल्लाह डॉक्टर साहब हैं इतने अच्छे हैं नेक हैं ऐसा तो डॉक्टर बने इंजीनियर बने प्रोफेसर बने देखो आज हमारी खानखा में फजर के बाद हमें तहज्जुद पढ़कर कुछ मेहमान आए थे मदनपल्ली वगैरह के कुंगूर के वो हजरत रात में क़ियाम किए और तहज्जुद के बाद हम लोग खानखा गए और खानखा में जो है इतवार को एक क्लास चलती उसमें प्रोफेसर्स लेक्चरर्स से आईटी के लोग ऐसे लोग भी रहते उनके लिए एक क्लास चलती गए इतवार को मैं उन लोगों को बोला था देखो भाई एक इशू उठा है क्या एक कलकत्ता की एक नौजुबिल्ला एक नाम जो है उसका मुसलमानों का है ऐसा नाम रखकर हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हजरत आयशा अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में कैसा बोलती है देखो हमने करके जरा दर्द से मैं क्या किया उनको बोला देखो भाई तुम लोग तुम्हारी ऑफिस में रहेंगे कॉलेज में रहेंगे लोग तुम्हारे से क्या करेंगे ये इश्यूज उठाएंगे तुम्हारे से पूछेंगे तुम्हारा नबी ऐसा करे ना हो ऐसा करे जाके ऐसी बातें इस उन्वान पर आप लोग कुछ तैयारी करके आओ ऐसा मैं बोला अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बीएस अब्दुल रहमान यूनिवर्सिटी मद्रास वहां के एक प्रोफेसर जो गई इतवार को भी आए थे उन्होंने एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन इस उन्वान पर तैयार करके लाया बेहतरीन माशाल्लाह खाली हमें कुरान हदीस बोले तो उन्होंने बोलेंगे हमें मानते नहीं करते उनके हवालों से यहूदियों के अंदर क्या उसूल है हिंदुओं में क्या है हिंदुओं में तुम्हें किसे राम राम करके बोलते ही वो राम और सीता की उम्र क्या थी जब उसका रिश्ता हुआ है तो क्या उम्र थी पूरा एनालाइज करके आइनक के सका कराकर पेश किया वो बोले जिस माहौल में हम हैं और जिस माहौल की बात उठा रहे हैं दो में जोड़ ही नहीं है बेजोड़ बातें हो रही हैं और इल्जाम जो है ऐसी पाकिदा हस्ती पर लग रहा है इसको खोल कर जो समझाए सुभान अल्लाह सब लोग दंग हो गए तुम्हें बोलते स्कूलों में ये उम्र से ये उम्र तक सेक्स की चीजें जो हैं वो ग्रोथ के वास्ते हेल्थ के वास्ते वो अगर वो करें तो क्या भी नहीं है उसके लिए क्या प्रोवाइड करना कि वो कर लेना और बच्चों को इससे नहीं रोकना करके तुम्हें वो बोल कर देकर ऐसी चीजों की तरफ उनको ले जाना जो कि हराम है वो तुम्हारी नजरों में ठीक है
اور حق حلال کا رشتہ ہے، اور رشتہ ہو کر اپنی بیوی سے ایک انسان اگر حلال کا رشتہ قائم کرتا ہے، وہ تمہاری نظروں میں برا ہے، وہ تمہاری نظر میں چوبتا ہے کیا؟ ایسی کئی چیزیں اٹھا کر ہم پیش کی، سمجھنے میں۔ پھر عمر کیا عمر ہے، عمر کون طے کرنا ہے، سمجھتے ہیں؟ عمر طے کرنے کی بنیاد کس کے ہاتھ میں ہے؟ کوئی حکومت ایک عمر بولتی، کوئی حکومت دوسری عمر بولتی، تو طے کرنا، فیصلہ کرنا کس کے ہاتھ میں ہے؟ میں ایک موٹی بات بول رہا ہوں، اس طریقے پر انہوں اس چیز کو اٹھا کر پیش کیے، اور آخر میں ایک بات بولے، جس معاشرے میں، جس جگہ میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نکاح کیے ہیں، وہاں کے لوگ اس عنوان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی نہیں اٹھائے۔ اگر اٹھانا تھا تو وہ لوگ اٹھانا تھا، وہ لوگ اس کو برا نہیں سمجھے۔ جس ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ایک سے زائد نکاح آپ کے ہوئے، تو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر بولے، کاذب بولے، وہ کیا مجنون بولے، کیا بولے، لیکن کوئی بھی جو ہے ایک سے زیادہ نکاح کرے کر وہ تانا نہیں دیے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی نبی اور رسولوں کو بھیجا، ان میں بھی بیوی بچوں کا سلسلہ ہم نے چلایا، تو دوسرے نبیوں کی بھی بیویاں تھیں، زیادہ تھی، دوسرے مذاہب میں بھی ان کے سربراہوں کے ایک سے زیادہ نکاح تھے، یہ سب چیزیں ہیں، اس پر کوئی بھی انگلی نہیں اٹھاتے، کوئی بھی نہیں بولتے۔ لے دے کر نعوذ باللہ، یہ ایک برا جانور باغ کو گیا تو انہیں کیا دیکھتا؟ پھول پھل دیکھتا، کیا انہیں غلاظت دیکھتا، اسے وہ سے مطلب رہتا۔ تو ویسا ہی ان کی نظر ہی ایسی ہے، ان کی سوچ ہی گندی ہے، تو اس لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی باتیں سوچتے ہیں، ان کی تعلیمات کے بارے میں، اور اتنا ماحول گندا ہے، توبہ توبہ، اسے سب جو ہے کیا بھی نہیں، آزادی ہے، یہ ہے، وہ کر کے بولتے ہیں۔ تو میرے یہاں بولنے کا مطلب کیا، ایک پروفیسر جو ہے میرے پاس موبائل میں ہے، آپ لوگ بھی جو ڈیوٹی کیئر وغیرہ کے ذمہ دار حضرات، میرے پاس سے لے کر اسٹڈی کرو، دیکھو کس طریقے کے پوائنٹس ہیں اس پہ۔ ایسے پروگرامز ہم 15 اگست میں، 26 جنوری میں سب کرتے ہیں، تو یہ پروفیسرز، انجینئر، ڈاکٹرز ہیں، پورے باقاعدہ PPT پیش کرتے ہیں، سلائڈز ڈال کر دکھاتے ہیں، قرآن حدیث کی روشنی میں بہترین انداز میں تیاری کر کے آتے ہیں۔ ایک پروفیسر بنے گا 100,000 کو بنائے گا، ایک بگڑے گا 100,000 کو بگاڑے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کوشش ماشاءاللہ یہاں شروع ہوئی ہے، تو اس لیے اس چیز کو معمولی نہیں سمجھنا، سمجھ رہے بھائی؟ سب مل کر کرنا، اور جیسے آپ لوگ اشتہار میں ڈالے ہیں، انڈر دا گائیڈ لائنس آف علماء کرام، علماء کی رہبری میں، ان کی نگرانی میں اس کو انجام دینا ہے۔ تو اس لیے یہ جوانوں کے جوش کے ساتھ بڑوں کا ہوش میں ہونا، دونوں کو لے کر چلنا، سمجھ رہے بھائی؟ تو یہ میں جو آیت پڑھا تھا، ایسے چیلنجز ہمارے سامنے اب جو آ رہی ہیں، ہم کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، تو یہ ہمارے ساتھ صرف نہیں ہے، یہ تاریخ دیکھیں تو نبیوں کو بھی لوگ بخشیں گے۔ وقال الذین کفروا لرسلهم، کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا، یا تو ہم تمہارے یہاں سے نکال دیں گے، یا تم پھر ہماری ملت کی طرف لوٹ کر آنا۔ آج اسی کو گھر واپسی کا نام دے کر بولتے ہیں، یہاں رہے تو یہ بن کر رہنا، نہیں تو تمہیں یہاں سے چلے جانا کر کے بولتے، تو گھر واپسی ایک عنوان۔ جب انہوں نے کہا، رسولوں سے کہا، تو رسولوں نے جواب نہیں دیا، بلکہ رسولوں کی طرف سے رسولوں کے رب نے جواب دیا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، جی ان کے رب نے وحی نازل کی، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ظالموں کو ہلاک کریں گے۔
काफिरों को बोले नहीं, सब काफिरों को नहीं, ये जो जालिम है इनको हलाक करेंगे। और जो तुमको ही कह रहे हैं कि हम यहाँ से निकालेंगे, बोला नुस्किनन्नकुम, तुमको हम बसाएंगे यहाँ पर, इनको हम निकालेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला जवाब दे रहे हैं इस तरीके पर कुरान के बारे में। वक़ाल अल्लज़ीना ला यर्जूना लिक़ाअना इत्ती बिक़ुरानिन ग़ैरि हाज़ा, ये कुरान इसके अलावा ले आओ, ये सेट नहीं हो रहा है, इसकी बातें हमारे को समझ में नहीं आ रही, या नहीं तो कम से कम औ बदल हो, उसको जरा बदल दो, उसमें जरा अल्टरेशन कर दो, इसमें जरा तब्दीली ला लो। ये तो नबी ने क्या कहा, नहीं नहीं नहीं, ये होने जाने की चीज नहीं। मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलकाई नफ्सी, मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं इसको अपनी तरफ से क्या करूं, बदल दूं। मैं मेरे परवरदिगार की जो वही है उसी की इत्तिबा करूं। तो इस तरीके से ये सब चीजें बच्चों के जहनों में बिठाने की जरूरत है। बिठाएंगे इंशाअल्लाह, कुछ भी हो जाए। हज़रत मौलाना अमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, हम नमक नहीं है जो घुल जाए, हम कागज नहीं है जो फट जाए, हम ईमान वाले हैं जो जम जाए। समझते हैं? तो ईमान वाले हैं इसलिए जम के रहना है, कागज की तरह फटना नहीं है और नमक की तरह घुलना नहीं है। तो इस बार ईमान पर जमना है, उसके लिए इंशाअल्लाह ताला अभी से कौले जहनों को तैयार करेंगे। ये एक से एक इंशाअल्लाह काबिल से काबिल तर बनेंगे इंशाअल्लाह। उसके लिए एक बेहतरीन नमूना जो है ये ड्यूटी केयर का कायम हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला इसको बेहद कबूल फरमाए। और भी इनके इरादे हैं इंशाअल्लाह बहुत जल्दी दूसरी जगहों में भी शुरू करना करके। मैं दूसरी बस्तियों से जो लोग आए हैं उनसे भी कहूँगा कि वो जाकर देखें। हमें हमारे साथ मेरी बिशारम से मास्टर इलियास को भी साथ लाए हैं, वो वहाँ माशाअल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में जो है ट्यूशन सेंटर चलाते हैं, उलमा की निगरानी में बहुत से उस्तादों को रखकर माशाअल्लाह बड़ा कामयाब निज़ाम उनका चल रहा है। उनको भी हम बुलाना कराएंगे। इस वक्त वो वहाँ पर उस्तादों के दरमियान में मुज़ाकरे कर रहे हैं। इस तरीके पर धीरे 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 एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह ये चीजें इंशाअल्लाह शुरू होती रहेंगी। तो हमारी नौजवान नस्ल जो है वो धीरे धीरे बातों को समझेगी इंशाअल्लाह। समझ रहे भाई? इसलिए कि हर आने वाला दिन जो है वो अल्लाह खैर करे, बहुत बदलता हुआ ही नजर आ रहा है। ऐसे वक्त में हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, जमने की जरूरत है। और वो जैसी भी साजिश करें, जैसी भी वो नापाक कोशिश करें, हम अपने ईमान पर बाकी रहें। उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह कहफ में चंद नौजवानों का जो वाक़या अल्लाह ने बयान किया, इन्नहुम फित्यतुन, नौजवान थे कुछ, क्या किए वो ईमान की हिफाजत के लिए। कहाँ गए वो? कहफ में गए ईमान को बचाने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जरिया बनाया एक पूरी कौम की हिदायत के लिए। समझते हैं? वतन छोड़े लेकिन ईमान नहीं छोड़े वो। इस तरीके पर अल्लाह से दुआ किया, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। तो इसलिए हर कदम पर हम अल्लाह तबारक व तआला से ताईद मांगे, तौफीक मांगे, आगे बढ़े। इस तरीके पर इंशाअल्लाह बहुत सी काबिलियतें, बहुत सी सलाहियतें अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों में हैं। देखो भाई, हम बच्चों को एक सही रुख में नहीं लगाएंगे तो फिर वो गलत रुख में जाएंगे। ये बात हकीकत है। हमारे हज़रत पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह की जो बहुत सारी खुसूसियात थी, उसमें बच्चों की तालीम तरबियत से मुताल्लिक़, घर के निज़ाम से मुताल्लिक़, औरतों के ताल्लुक से बहुत सारी चीजें हजरत ने पेश की हैं। उसमें एक बात यह कि बच्चों को आप लोग खाली छोड़ेंगे, वो बिगड़ेंगे, कुछ ना कुछ खराब करेंगे। उनको आप लोग मसरूफ रखेंगे तो फिर वो मसरूफ रहेंगे।
बच्चा ये उठाता वो उठाता करके अल्डाना एक है, बच्चे के हाथ जहां न पहुंचे वो चीज को वहां रख देना ये अलग बात है। तो हजरत फरमाते करने का काम इतना ही है, बच्चे का हाथ वहां न पहुंचे वो चीज को ऊपर रखो, आप वहीं रखकर फिर बच्चा उठाता है, फिर आप मना करते हैं, फिर वो उठाता है, फिर आप डराते हैं, ऐसा मत करो। हमारे उस्ताद हजरत मौलाना मुफ्ती अशरफ अली साहब बाकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, लोग बोलते हैं बच्चा बहुत शरारत करता है, बहुत शरारत करता है, हजरत फरमाते थे जो बच्चे ज़हीन होते हैं वही बच्चे शरीर होते हैं। क्या जो बच्चे ज़हीन होते हैं उनका जहन क्या तो भी करना 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 करके उनको उभारते रहता है। जो बच्चे मुंड रहते हैं वो बच्चे खामोश होते हैं, उनका जहन कुछ भी डायरेक्शन नहीं देता। इसलिए शरीर बच्चों से परेशान होना ऐसा नहीं, उनको मसरूफ कर देना, उनको एक चीज में लगा देना तो उनका जहन लगेगा, समझ रहे भाई। तो इसलिए हजरत फरमाते थे ये शरारत जो है वो जहानत से आती है, समझ रहे। अल्लाह की पनाह अब तो ये AI कर को आजा को सबके ऊपर नीचे हो जाएगा। IT वाले तो रात को सोते दिन को सुबह को नौकरी है कि नहीं की कर को परेशान परेशान। देखो इंडिया कैसे हल्ले की, देखो क्या पीड़ा पंचायत की, क्या जमाना आया है कि हक क्या है ना हक क्या है, असली कौन सा नकली कौन सा क्या भी मालूम होता नहीं है, किसी चीज को बख्श को देता नहीं है। क्या तुम पूछो तो सेकंड्स में पूरा दब 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 करको बैल हगे सका पूरा पूरा इतना उड़ल डालता है, वो भी सेकंड्स में, वो भी क्या भी कौन सी फील्ड भी छुट्टी नहीं है। IT वाले सब परेशान होने करें। हमारे इंजीनियर जबरदस्त इंजीनियर बहुत कम उम्र से माशाल्लाह उनको बहुत बड़ा पोस्ट दिया है, कंपनी में बड़े मैनेजर हैं। परसों पूछा तो हजरत कब निकालती की पता कब करता कि हमें कब झड़ते की कर को समझ में आता नहीं है। फील्ड बदलना कर को क्या तुम एजुकेशनल फील्ड में जाएंगे कर को, अब बीच में जो है वो कोर्स अटेंड करना कर को 2 साल का कोर्स है, दुआ करो ये लोग कब हमारा पता खींच देगी क्या कर रहा देगी, दूसरी फील्ड तो भी हमें देख कर रख लेना कर दो, वो ऐसा हो गया। तो ऐसे जमाने में हम लोग हैं तो हक क्या है सच क्या है कुछ भी मालूम होता है। दज्जाल की दौर है, हर चीज में दजल है, असली क्या है नकली क्या है कुछ भी मालूम होता नहीं, वैसा जमाना। लेकिन याद रखो हक हक ही है, समझ रहे। कहते तो भी ऑनलाइन फतावे आ जाते, कोर्सेस आ जाते, क्या भी आ जाते, लेकिन जब जरूरत पेश आएगी तो लोग भुनकर आएंगे। इसाक हजरत का ही, अब्दुल हजरत का ही, बिलाल हजरत का ही, इलियास हजरत का ही करके उनके पास ही जाकर पूछेंगे, उनसे तुमको तसल्ली होगी, समझ रहे भाई। वरना सब चीजें हैं रेडीमेड है, लेकिन असली चीज एक है करके लोगों के दिलों में भी वो भी चीज है। इसलिए इंशाअल्लाह ताला हम ये मेहनत जो शुरू हुई है इसको सब इंशाअल्लाह मिलकर साथ देंगे भाई, इंशाअल्लाह तरक्की देंगे, हिफाजत करेंगे। क्या करेंगे भाई? इसकी हिफाजत करना है, और इंशाअल्लाह ये अच्छा नमूना बनेगा तो फिर हम दूसरी जगह में भी इसके हवाले दे सकते हैं और दूसरे लोगों को भी इस तरफ मुतवज्जे कर सकते हैं। तो शुरू में ऐसा ही होता है, खरीदारा भी चंद बच्चों से शुरू होता है, थोड़े थोड़े लोग रहते हैं, फिर आगे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मद्रास में सना स्कूल शुरू किए। शुरू में सिर्फ 13 बच्चे थे, इतनी मेहनत की है क्या मदरसा पढ़ाकर काशी बुलुदा सिटी का इस तरफ एकदम लास्ट वेस्ट, फिर यहाँ से जाना शहर में जाकर मेहनत करना, लोगों से मिलना, दूसरे इदारे वालों से मिलना, उनको समझाना, ये सब मेहनत करके वापस आए तो कभी रात के 12 बजते, कभी 2 बजते, कभी पूरी रात हो जाती।
پھر صبح میں کیا کرنا، سبق پڑھانا. ایسے مہینے 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 جو ہے ایسی محنتیں ایسی کوششیں ہوتی رہی. وہ بعد میں دیکھے تو شروع ہوتے وقت اتنے کم بچے تھے، دن بہت ٹوٹ گیا، لیکن آج اللہ تعالیٰ 3,500 بچے ہو پڑ لگے. تقریباً 50 سے زیادہ علماء کرام جو ہے وہ خدمت کرنے لگے. دینیات کا شعبہ ہے، حفظ کا شعبہ ہے، اس کا نظام ہے. 3 کیمپس میں الحمدللہ وہ ادارہ چل رہا ہے. اللہ کے کرم سے بڑی تعداد جو ہے پڑھ رہی ہے. اس طریقے پر انشاءاللہ تعالیٰ ایک ادارے سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا یہ سلسلہ انشاءاللہ شروع ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، ہمارے فکروں کو قبول فرمائے. سب سے بڑی بات ہے یہ جوان جو آئے آ کر صرف باتیں نہیں کیے، صرف مشورہ نہیں دیے، قدم بڑھائے. الحمدللہ یہ بڑی چیز ہے. ہم بہت ساری جگہوں میں جا کر بول بول کر دیکھے، لوگ پروگرام کرتے لیکن وہاں تک ختم کر دیتے. لیکن یہ بسم اللہ کر کے جو شروع کیے ہیں یہ بہت اچھا قدم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ترقی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، اللہ اس کے فیض کو دور دیر تک پہنچائے. ہمارے حافظ اسحاق صاحب حضرت حج سے آئے ہیں، انشاءاللہ دعا ان سے کرائیں گے انشاءاللہ. آئیے. کوئی بات نہیں، نکلا دے جائیں گے. ایک دعا نا بول کو دعا کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ بھی ارادہ کر رہے ہیں کہ ابھی جو یہاں ڈیوٹی کلیئر شروع ہوا، کئی بار آپ سنے، کئی بیانات بھی سنے. خالد بیگ صاحب کا مبارکہ اس کی اہمیت ضرورت بتایا، حضرت کی زبان سے بھی کئی مرتبہ سنا. ابھی یہ جو بچے ہیں، چھوٹے بچے، اس کے ذریعے سے ان بچوں کے ایمان کی اصلاح کی حفاظت بہت ضروری ہے. ابھی میں آج صبح میں چھوٹا بیان حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کا مقبرہ تھا، انہوں نے سنا. سبھی حضرت کا سنا ہے کہ ہر ایک کو عالم بنانا فرض نہیں، دیندار بنانا فرض ہے. اسی طرح اس دور میں یہ ڈیوٹی کے 1 گھنٹے کا نہیں بلکہ پورا اسکول ہمارا بنانا ضروری ہے. حضرت زور دیتے ہیں اس میں، یعنی صبح سے شام تک ہمارے بچے جو غیر ٹیچر ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ پڑھتے ہیں. الحمدللہ ایک کوشش اس وقت ہماری مطلب 1 گھنٹہ 1 گھنٹہ بھی صحیح بچے ہمارے درمیان ہوم ورک بھی کریں گے اور پھر حقیقت بھی صحیح کریں گے انشاءاللہ. لیکن حضرت کی فکر ہے کہ پورا کا پورا اسکول ہی انشاءاللہ ہر جگہ پر مسلمان اپنے اعتبار سے قائم کرنے کی کوشش کریں. اس وقت فرض عین ہے بول کر حضرت جو ہے اس کے اوپر ترغیب دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جیسے ابھی حضرت نے اس اسکول کی ثنا اسکول کا سنا ہے تو کچھ محنت ہوتی ہے. عام طور پر جہاں جہاں مسلمان اسکول کرتے ہیں جلدی ترقی ہوتی ہے. ان تو بھی باہر سے ہو گئے، گاؤں کے باہر اندر دور اسکول ملتا ہے تو بھی لوگ اپنے جا کو چھوڑ دے، وین کی فیساں بھی لے دے اور پھر جلدی بھی ترقی ہو جائے. میرا خیال ان کے جلدی ہوتے ہیں لیکن ہمارے دیری سے ہوتے ہیں. مرد نہیں ہارے جیسا انشاءاللہ ہمارے شہر کے اندر بھی آپ کو یہ دیکھ کر انشاءاللہ جلد سے جلد اسکول کا بھی ارادہ ہے اور ڈیوٹی کیمپ کا بھی ارادہ ہے. ہمارا دعا فرمائیں. اور اسی طرح سے ابھی جو حج کا سفر حضرت کی قوم کے ساتھ الحمدللہ رہبری کے ساتھ انشاءاللہ کوئی کرتے رہے تو اس بار ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ علماء کی نگرانی کے بغیر حج جو ہے، حالانکہ حج کے بہت سارے کیمپ ہوتے ہیں، لوگ جو ہے ٹریننگ کرتے ہیں، کتابیں بھی پڑھ کے جاتے ہیں، لیکن وہاں بھی علماء کی رہبری رہے تو صحیح حج ہوتا ہے. ورنہ میں خود آپ کو سے کئی ایسے لوگ ہیں اللہ معاف کروا دو معلوم نہیں کرے اس طرح بول کر فرائض واجبات چھوڑ دیتے ہیں، جس پر دم دینا اور پھر کیا کرنا کیا نہیں کرنا لوگ پوچھتے بھی مسئلہ بھی نہیں پوچھتے. جیسے میں بھی ہمارے یہاں
معلم الحجاج کمیٹی ان سے درخواست ہے کہ ٹیچروں کو حکومت والے بھیجتے ہیں، ڈاکٹروں کو بھیجتے ہیں خدمت کے لیے، اسی طرح حکومت کو ہر بیچ کے ساتھ ایک عالم کو بھی بھیجو، مقامی عالم، وہ وہاں جا کر وہ ساتھیوں کو جوڑ کر ان کو، میں خود آنکھوں سے دیکھا کہ یہاں لوگ آتے شامل، لیکن وہ حج کے 8 دن پہلے جو وہاں سمجھاتے ہیں ذرا وہ بھی آدھا سمجھ میں آیا۔ پھر بھی اس کے بعد ایک واٹس ایپ گروپ بنایا، بھائی عمل میں کرتے پھر بھی لوگ ایسے پوچھو، تو ان کا سننے کے بعد بھی پھر لوگ جو ہے الحمدللہ قدم قدم پر پوچھتے رہے اور عمل کرتے رہے۔ تو علماء کی نگرانی سے بھی یونیکیئر کے تعلق سے بھی حضرت نے کہا کہ علماء کی نگرانی جو بولے ہیں اسی طرح کریں، تو ہمارا ہر عمل علماء کی اور مشائخ کے علماء کرام کے بڑوں کی نگرانی میں انشاءاللہ ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ اللہ شکریہ اللہ شکریہ حبیبنا نبینا مولانا محمد وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، توفنا مسلما والحقنا بالصالحين، اللهم افتح حينه منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك منا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا الله بلغنا معاف فرما، اللهم گزر فرما، سیئات و حسنات سے مبدل فرما، یا اللہ پوری دنیا کے حالات درست فرما، پوری دنیا کے اندر امن و امان عطا فرما، پوری دنیا کے اندر حق کا بول پیدا فرما، باطل کا منہ کالا فرما، یا اللہ پوری دنیا کی انسانیت کو ہدایت کے دولت سے مالا مال فرما، یا اللہ خصوصاً ہمارے ملک کی ہر طرف سے تو حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک کے اندر امن و امان عطا فرما، بھائی چارگی عطا فرما، محبت عطا فرما، یا اللہ ہمارے ملک اور پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں ان کو ناکام فرما، یا اللہ بہت کمزور ہیں، ہم امتحان کے لائق نہیں ہیں، یا اللہ ہمارے ساتھ خصوصی رحم کا، کرم کا، فضل کا، عفو کا، عافیت کا، درگزر کا، سہولت کا معاملہ فرما، یا اللہ جو اس وقت مجمع اللہ یہاں پر جڑا ہوا ہے، جس مقصد کے لیے جڑا ہے، اللہ یہاں پر بھی ہمارے چھوٹے چھوٹے پیارے بچوں کے ایمان کی، اخلاق کی حفاظت کے لیے جو قدم اٹھایا گیا ہے، یا اللہ تو اس کو قبول فرما، یا اللہ تو اس کو قبول فرما، ہر محلے محلے میں اس کے لیے قبول فرما، یا اللہ ہر بستی میں اللہ اس طرح سے قبول فرما، یا اللہ آج ہمارے بچے باطل کے شکار ہوتے جا رہے ہیں، دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، یا اللہ تمام مسجد کے ذمہ داروں کو، شہر کے ذمہ داروں کو، علماء اکرام کی صحیح فکر عطا فرما، اے اللہ اس کو صحیح معنوں میں اے اللہ محنتیں اور فکریں کرنے کی کوشش، اے اللہ توفیق عطا فرما، اے اللہ جو اس کوشش کو یہاں پر شروع کیا گیا ہے، اے اللہ ہمارے حضرت کے مشورے سے ان کی نگرانی میں اے اللہ جو شروع کیا، اے اللہ اس پورے علاقے کے لیے اس کو نمونہ بنا دے، اے اللہ پورے علاقے کے لیے نمونہ بنا دے، نظر بد سے حفاظت فرما، اے اللہ پوری دنیا میں جتنی بھی نئی سے دن کی محنت اور کوششیں ہو رہی ہیں، اے اللہ تمام محنتوں کو، کوششوں کو قبول فرما، تمام محنتوں میں اخلاص عطا فرما، اے اللہ سب کے اندر آپس میں اللہ ایک دوسروں کو معاون و مددگار بننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے اکابرین کو بڑوں کی برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے مشائخین کے اوپر میں برکتیں عطا فرما، اے اللہ خصوصاً ہمارے حضرت مفتی شفیع صاحب کے اے اللہ عمر میں برکت عطا فرما، صحت عطا فرما، اے اللہ حضرت کے فیض کو تعدیل قائم فرما، اے اللہ حضرت کے جتنے امدادی کام ہیں اے اللہ تمام کاموں کو قبول فرما، اے اللہ قدم قدم پر نصرت فرما، رہبری فرما، مدد فرما، اے اللہ ہم کو حضرت سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے پہلے تو بھی عطا فرما، اے اللہ یہ بہت پیاری بستی ہے، اے اللہ یہاں کے لوگ دین کے اعتبار سے بہت دل سے کام کرتے ہیں، اے اللہ اس بستی کو نظر رکھنے سے حفاظت فرما، اے اللہ یہاں کے اے اللہ ایک گھر میں 100% دینداری عطا فرما،
پورے عالم کے اندر ایک صوفی سکینہ کی عطا فرما، جو مانگا روٹی عطا فرما، جو مانگنے سے دلانے عطا فرما، جزا اللہ عنا محمد اللہ